کیا یہ بات اب تقویت اس کو دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ ایک وہ وقت تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے، آپ کہتے تھے کہ جی ادارے حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور عمران خان کی حکومت گر جائے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہی یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہٹ جائے اس پی ڈی ایم کی حکومت کے پیچھے سے، تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت سروائیو نہیں کر پائے گی۔ یہ تاثر میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ زور پکڑ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کی طرف کنسنسس نہیں ڈیولپ کریں گے یا نہیں جائیں گے تو اس سے بھی یہ تاثر ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اور آپ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ عمران خان کی جماعت کو ہرا نہیں سکتے۔ یہ اثر زائل نہیں ہو رہا بلکہ یہ شاید زور پکڑ رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے پاس ایسا کیا ہے جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت آپ کے زور بازو پر ہے یا آپ کے محض اتحادیوں کی سپورٹ پر کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ نے دعوت دی۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کے جس بیان کا آپ نے حوالہ دے کے مجھ سے سوال پوچھا ہے، یہ بیان اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو متعدد بیانات عمران خان صاحب تواتر سے دیتے آ رہے ہیں جب سے ہماری حکومت بنی اس وقت بھی اور جب وہ خود حکومت میں تھے اس وقت بھی، ان کے بیانات کی جو سنجیدگی ہے اسے آج پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، میں اس کا اظہار ایک شعر میں کر دیتا ہوں کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان کے جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان کے جھوٹ جانا، ورنہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر یقین ہوتا، اعتبار ہوتا، ان کے اعتبار ہوتا تو ان کے اگر ان کے اپنے لوگوں کی کیفیت یہ ہے، یعنی بیان دینا اس کے بعد کہہ دینا کہ میرا مطلب کچھ اور تھا، اس سے پہلے میں کچھ اور کہہ رہا تھا، اب میرا مطلب یہ ہے، یو ٹرن کو بڑے لیڈرز کی نشانی قرار دینا اور کامیابی کی دلیل قرار دینا۔ حالانکہ یو ٹرن بنیادی طور پر میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اپنے اصولی موقف سے انحراف ہوتا ہے۔ کوئی بھی بڑا لیڈر کبھی اپنے اصولی موقف سے انحراف نہیں کرتا۔ صرف ایک بات کر رہا ہوں، باقی متضاد بیانات سے عمران خان صاحب کی سیاست بھری ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ان کا کہنا جناب کہ آج جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کھڑی ہے، فلاں کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا کیا گفتگو کی، انہیں کبھی ایک پیج پہ کہا، کبھی کہا جناب ہم سب ایک ہیں، سب کچھ ان کے اپنے اتحادی اس وقت کہتے رہے ہیں، اس وقت بھی کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس نے مشورہ دیا تھا جناب کہ عمران خان کا ساتھ دو، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ وہ ساری باتیں سچی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن جب سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ گھر جاتے ہیں اس کے بعد ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو میں اس پنڈورا باکس میں جانا نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ماضی میں، حال میں یا آگے مستقبل قریب میں کیا گفتگو کریں گے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، بڑی واضح اور صاف بات ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک انتہائی نالائق اور ایک انتہائی آپ یہ کہیں کہ بیساکھیوں کے سارے چلنے والی حکومت تھی، انتہائی غیر مقبول حکومت تھی۔ اس نے ہر چیز کی تباہی کی اور عین پاکستان کے آئینی طریقہ کار کے مطابق انہی سیاسی جماعتوں نے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی حکومت بنائی تھی، وہی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، ہم حکومت میں ہیں۔ جتنے با اختیار اور آئینی وزیر اعظم وہ تھے اخلاقی، سیاسی یا آئینی حوالے سے، اتنے ہی اخلاقی، سیاسی اور آئینی حوالے سے با اختیار وزیر اعظم ہم ہیں۔ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کچھ خواب کے پر لگے ہوئے تھے، سمپل میجورٹی آپ کے پاس بھی نہیں تھی۔ آپ کے پاس بھی ایسی صورتحال ہے یا وزیر اعظم پاکستان کے پاس تمام اختیارات ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا، سارے فیصلے کہیں اور ہوتے تھے۔ منیب صاحب آپ کو پتہ ہے میں بڑی شائستگی سے گفتگو کرنے والا بندہ ہوں، لیکن میں ایک جملہ صرف کہہ دیتا ہوں کہ میں وفاقی وزیر رہا ہوں اپنی حکومت میں۔ اگر بحیثیت وفاقی وزیر میں 5 سال کام کرتا رہا اور آج جب میں وزیر نہیں ہوں تو میں یہ کہوں کہ بطور وزیر میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، تو مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں 5 سال بطور وزیر کیوں کام کرتا رہا۔ یہ بات میں اس وقت کہتا وزیر اعظم کو کہ جو آپ نے مجھے وزارت دی ہوئی ہے اور جو اس کے ساتھ 18 محکمے ہیں، میرے پاس اختیار نہیں ہے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ میں کیا صرف جھنڈا لہرانے کے لیے، منسٹر انکلیو میں رہنے کے لیے، مرات لینے کے لیے وزیر رہا ہوں 5 سال؟ یہ انتہائی غلط بات ہے، میں نے اپنے اوپر رکھ کے کی، یہ انتہائی غلط بات ہے کہ آپ بطور وزیر اعظم آپ 4 سال آپ نے کام کیا، آپ کی صوبوں میں حکومت رہی، اور کیا اس وقت پاکستان اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا آپ وہاں پراجمان کس لیے تھے؟ آپ اسی وقت کہتے جی میں جا رہا ہوں گھر، جو ایجنڈا تبدیلی کا اور بہت بڑے انقلاب کا خواب دے کے میں اقتدار میں آیا ہوں،
اور میں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، ان کے اوپر میں کام کر ہی نہیں سکتا چونکہ میرا اختیار کچھ نہیں ہے، لہٰذا اگلی دفعہ آؤں گا جب اختیار ملے گا۔ یہ اخلاقی بددیانتی ہے، سیاسی بددیانتی ہے، اس کا میں بڑی احترام کرتا ہوں، لیکن تاریخ ہمارے موجود ملک کی نہیں، یہ بہت رہی ہے بہت مضبوط کہ دلیل وزرائے ہے۔ اعظم کے پاس اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی اختیار نہیں رہا، اور یہ بات عمران خان صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بات تو میاں نواز شریف صاحب بھی بہت کہتے رہے ہیں، متعدد دفعہ کہتے رہے ہیں کہ اختیار کہیں اور ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج کے حالات میں عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے تو آپ کی حکومت بھی نہیں رہ پائے گی۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بغیر کسی سہارے کے چل رہی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے تو آپ کی حکومت بھی نہیں رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت پیچھے تو وہ اعتراف کر رہے ہیں نا کہ ہاتھ تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب کا آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، جی مان رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا آپ نے حوالہ دیا۔ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب متعدد دفعہ جو بات کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیاسی عمل میں اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر، پارلیمان کے اندر کوئی بھی غیر آئینی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا پہلے دن بھی موقف تھا، آج بھی یہی موقف ہے، غیر آئینی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر کام کرے، جس کا تعین جو ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کرتا ہے، یہ بات مختلف ہے۔ اور یہ کہنا کہ بطور وزیر اعظم میں بالکل بے اختیار تھا اور اس کے باوجود میں وزیر اعظم رہا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا یہ اخلاقی طور پر بددیانتی ہے، سیاسی بددیانتی ہے، آئینی بددیانتی ہے۔ اور میں آخری بات کہہ دوں، جو آپ نے ہماری حکومت کے حوالے سے 2 دفعہ سوال کیا، بالکل ایک با اختیار حکومت ہے۔ ہم اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے، مشاورت کے ساتھ، اور یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا کردار دیکھیں، جو معلومات پاکستان کے انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس ہے۔ میں ایک اور بات کر رہا ہوں، ملک میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ایک لہر آپ کو دوبارہ نظر آ رہی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ آپ کے مددگار ہوتے ہیں، اور کیوں نہ مدد کریں؟ وہ کیا اس ملک کی سلامتی کے ضامن نہیں ہے؟ اس کو اب یہ اس کو اب کیا دینا ہے جناب کہ وہ اگر نہیں ہوں گے تو آپ کی حکومت گر جائے گی، بڑی غلط بات ہے۔